سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دین اسلام کی صورت میں مختلف قوانین کا اور فلاحی معاشرے کے قیام کے لیے مختلف ضوابط کا پابند فرمایا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تخصیص یا کسی قسم کا کوئی استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی بھی فرد معاشرے کا، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، یا کوئی بھی فرد جو قوت اور اختیار والا ہو یا بے بس ہو، یا کوئی بھی فرد و شخص کہ جو حاکم ہو یا محکوم ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں شریعت کی اور قوانین کی پابندی میں سب کے سب برابر ہیں۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت کے مطابق احکام کا مکلف فرماتا ہے، اور اسی چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے۔ اور جب تک انسانی معاشرے میں ہر فرد اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو یاد رکھتا ہے اور اپنے حقوق پر آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو مکمل ذمہ داری سے جب معاشرے کا ہر ایک فرد پورا کرتا ہے، تو پھر معاشرہ ایک فلاحی معاشرے کا تصور پیش کرتا ہے، اور معاشرے میں نہ تو کسی قسم کے جرائم کا تصور ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی عزت کی پامالی کا کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی فرد مظلوم ہوتا ہے، اور نہ ظلم کا وجود ایسے کسی معاشرے میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن معاملات خراب وہاں سے ہوتے ہیں جب ہر ایک فرد معاشرے کا اپنے حقوق کی بات تو کرے لیکن اپنے فرائض کو بھول بیٹھے، اور ہر ایک شخص اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ہر طرف معاشرے میں رونا پیٹنا ہو، ہر طرف معاشرے میں آہو بکا ہو، ہر طرف معاشرے میں شور و غل ہو کہ ہمارے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے۔ جائے کہ بندہ یہ سوچے کہ اس نے اپنے فرائض پورے کیے ہیں یا نہیں۔ جب ہر ایک شخص اپنا حق مانگے اور فرض پورا کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق متعین فرمائے ہیں، اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے حقوق اس کے لیے بطور فرض مقرر فرمائے ہیں، اور جب ایک فرد اپنی ذمہ داری سمجھ کر دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں کسی بھی شخص کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کی ذمہ داری اور ماں باپ کے حقوق جس طرح اولاد پر ہیں، اسی طرح ماں باپ کے فرائض بھی ہیں اولاد کے لیے۔ اولاد جس طرح ماں باپ پر اولاد کے فرائض ہیں، اسی طرح اولاد پر بھی ماں باپ کے کچھ فرائض ذمے ہیں۔ شوہر پر جس طرح اپنے بیوی کے کچھ فرائض ہیں، تو اسی طرح شوہر کے کچھ حقوق بھی ہیں کہ جو بیوی پر لازم اور ضروری ہیں۔ استاد کے اگر کچھ حقوق ہیں تو استاد پر کچھ فرائض بھی ہیں کہ جو طالب علم کے اس پر
عائد ہوتے ہیں۔ یوں ہی طالب علم پر، شاگرد پر اگر اس کے کچھ فرائض، اس پر اگر استاد کے کچھ فرائض لاگو ہیں تو اس کے کچھ حقوق ہیں کہ جو استاد پر لاگو ہیں۔ ہم اور آپ کو معاشرے میں تنہا رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ورنہ رہبانیت اسلام میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہبانیت کو ناپسند فرمایا۔ رہبانیت کہتے ہیں معاشرے سے کٹ کر تنہا زندگی گزارنا، اور یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ فرد معاشرے کے اندر رہے اور معاشرے کے لیے اصلاح کا سبب بنے۔ فرد معاشرے کے اندر رہے اور اپنی فرائض کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے تاکہ اسے اس کے حقوق پورے طریقے سے ملے۔ ہمارے اور آپ کا معاملہ آج چاہے ملکی سطح پر ہو یا شہری سطح پر ہو یا علاقائی سطح پر ہو، اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم ہر چیز کا ملبہ دوسروں پر ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم ہو یا بڑے سے بڑا کوئی مسئلہ ہو، ہم اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ سمجھتے ہیں، اور ہر معاملے میں خود کو یوں ثابت کرنا اور اپنے بارے میں یہ سوچنا کہ اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ فلاں کی ذمہ داری یا فلاں کی ذمہ داری، تو یقیناً یہ چیز معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون فطرت بنایا کہ جب معاشرہ صرف حقوق پر لڑے اور فرائض کو ادا نہ کرے تو ایسا کوئی بھی معاشرہ زیادہ دنوں تک پنپتا نہیں ہے، پھر چاہے وہ حقوق اللہ کے ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں یا انسانوں کے آپس کے ہوں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے صرف دعائیں ہی کرتا رہے اور فرائض ادا نہ کرے تو ایسے شخص کی دعاؤں کا کچھ حاصل اسے ملتا نہیں۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضور کے دیدار کی تمنا ہی کرتا رہے اور آپ سے آپ کے در پر حاضری کی اجازت ہی مانگتا رہے لیکن حضور کے جو فرائض بندے کے ذمے ہیں وہ ادا نہ کرے تو ایسی درخواستیں رد کر دی جاتی ہیں۔ جب بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت مانگے، نظر رحمت کا سوال کرے، لیکن حضور کے جو حقوق اس بندے پر لاگو ہیں وہ ادا نہ کرے تو پھر ایسے لوگوں کی جانب نظر رحمت کم ہی متوجہ ہوتی ہے۔ یہ چیز آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہماری سوسائٹی کا یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جتنی بھی کرپشن ہے، جتنا بھی نقصان ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، اس سب کے ذمہ دار بڑے ہیں، اور ہم اس سب کی ذمہ داری اٹھا کر حاکموں اور حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، جبکہ اپنے گریباں میں جھانکا جائے تو ہم میں سے کون ہے کہ جو کرپشن سے پاک ہے؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو ظلم جس نے زندگی میں کبھی نہ کیا ہو؟ ہم میں سے کون ہے کہ جس نے انسانوں کے حقوق پامال نہ کیے ہوں؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو کسی بھی طرح فحاشی میں، عریانی میں، بد کرداری میں مبتلا نہ ہو؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی نہ کسی حد تک ملوث اور مبتلا نہ ہو؟ ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے ملک اور اپنے ملت کو نقصان پہنچانے والے کاموں میں کسی نہ کسی حد تک ملوث نہ ہو؟ کون ہے کہ جو اسلام کو بدنام کرنے اور اسلام کے تشخص کو پامال کرنے میں کسی نہ کسی حد تک اس کا قدم اور اس کا ہاتھ نہ ہو؟ ہم میں سے ہر ایک فرد سوسائٹی کا، اپنی سوسائٹی کے بگاڑ کا بنیادی سبب ہے، اور یہ قانونی فطرت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ انعام میں رب تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم، یہ اصول فطرت ہے، قانون فطرت ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بعض ظالموں پر مسلط کرتے ہیں،
یعنی حکمرانی کا تصور آج ہم چاہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حاکم ہمیں نصیب ہو جائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ ہمیں نصیب ہو جائے، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ جیسا حاکم و بادشاہ ہمیں میسر آ جائے، تو ضروری تو نہیں کہ یہ چیزیں ویسے ہی ہمیں مل جائیں صرف ہمارے چاہنے سے، اور جبکہ ہمارے اپنے اعمال ایسے ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کے حقدار بھی نہ ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک فرد، ہم میں سے ہر ایک شخص جب تک سنورے گا نہیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قابل بنائے گا نہیں، تب تک رحمت ہم پر کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ اور کب تک، اور جب تک ہم، اس وقت تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دامنوں میں سمیٹ کیسے سکتے ہیں کہ جب تک کہ ہم رحمت کی وصولی کا اپنے آپ کو حقدار نہ بنائیں۔ ہمارا ایک ایک فرد کہ جو آپ چاہے کہ ہوٹلز پر دیکھ لیجئے یا آپ نجی محفلوں میں دیکھ لیجئے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہو تو ذمہ دار حاکم، ہمارے ہاں لوٹ مار ہو تو ذمہ دار حاکم، ہمارے ہاں ڈکیتی چوری ہو تو ذمہ دار حاکم، ہمارے ہاں اور بہت سی چیزیں، بہت سی خرابیاں تو ذمہ دار حکومت اور حکمران۔ اور ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو گزشتہ چند دن پہلے اسی مسجد کی بات ہے کہ سجدے کی حالت میں کسی کا موبائل اٹھا لیا گیا، کسی کے شوز غائب کر دیے گئے، کسی کا بیگ غائب کر دیا گیا، اسی مسجد کی بات۔ تو یہاں کوئی حاکم تو نہ آیا تھا سجدے کی حالت میں آگے بڑھ کر بیگ اٹھا کے لے کے جانے والا، کوئی حکمران تو نہیں تھا کہ جس نے آ کر سجدے کی حالت میں بندے کے آگے سے موبائل اٹھایا اور لے گیا۔ مسجدوں کے اندر سے نلوں کا چوری ہو جانا، مسجدوں کے اندر سے مسجدوں کے سامان چوری ہو جانا، کوئی حکمران تو مسجدوں میں آتا نہیں۔ یہ ہمارا ایک فرد ہے سوسائٹی کا، یہ ہمارے معاشرے کا ایک چھوٹا سا فرد ہے، ایک معمولی سا فرد ہے۔ جب کرپشن، جب چوری معاشرے میں اس حد تک رگ رگ میں اتری ہوئی ہو تو حکمران کیسے صدیق اکبر جیسا یا عمر فاروق جیسا مل سکتا؟ پھر حاکم کا ہم تصور اور حاکم کی ہم امید کیسے کر لیں کہ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا انصاف کرنے والا حکمران مل جائے؟ ہمارے اپنے انصاف کا عالم یہ ہے کہ ہم سے اپنے گھروں میں انصاف نہیں کیا جاتا، اپنی بیویوں میں اور اپنی ماؤں میں ہم سے انصاف نہیں ہوتے، اپنے خاندان کے معاملات میں جب کبھی کوئی انصاف کا معاملہ ہمارے ہاتھ آ جائے، خونی رشتوں کی طرف ہمارا جھکاؤ واضح ہے۔ جرم کا جہاں کہیں کوئی جرم سامنے آ جائے تو اپنے رشتہ دار کو بچانے کے لیے ہم ہر ممکن حد تک تمام حدود و قیود پامال کر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سوسائٹی میں کوئی غیر فرد کسی جرم میں ملوث مبتلا ہو تو ہم قتل کرنے سے دریغ نہ کریں، اور کسی اپنے سے جرم ہو جائے تو ہم اس پر مٹی ڈالیں اور اسے چھپانے کی کوشش کریں۔ جب اپنے عدل و انصاف کا یہ عالم ہو تو ہم کیسے کسی انصاف اور کسی منصف حاکم کا ہم تصور کر سکتے ہیں یا اپنے لیے رب سے مانگ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اعمالکم اعمالکم، او کما قال، کہ حضور نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکمران تم پر مسلط کرے گا۔ ہم میں سے ہر ایک فرد چھوٹا چور ہے تو ہم پر بڑے چور مسلط ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص چھوٹا ظالم ہے تو ہم سے بڑے ظالم ہم پر مسلط ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص کی کرپشن معمولی ہے تو بڑی کرپشن کرنے والے ہم پر مسلط ہیں، ہم میں سے ہر ایک شخص عدل و انصاف کی دھجیاں اڑا دینے کی حیثیت و وقت رکھتا ہے، بلکہ اڑاتا ہے اپنی نجی زندگی میں، تو ہمارے اوپر بڑے عدل و انصاف کو پامال کرنے والے ہم پر مسلط ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ، اللہ کی بارگاہ میں ذرا دعا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے ذرا سوال تو کیجئے کہ رب جب ہم سے ناراض ہو تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، اور جب وہ راضی ہو تو ہمیں کیسے علم ہوگا کہ وہ ہم سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ان سے کہہ دو کہ جب میں ان سے راضی ہوں گا تو انہی میں سے کوئی کسی نیک شخص کو ان پر حاکم بناؤں گا، اور جب میں ان سے ناراض ہوں گا تو کوئی ظالم ان پر مسلط کروں گا۔
تو ذرا سوچئے کہ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے یا ناراض؟ حجاج ابن یوسف کا واقعہ گزشتہ درس میں بھی میں نے ذکر کیا کہ حجاج ابن یوسف کے جس کے سر بہت سے سنہرے کام بھی ہیں، جن میں قرآن مجید پر اعراب لگانا، محمد بن قاسم کی سرپرستی کرنا اور دیگر مجاہدین کی سرپرستی کرنا اور اسلام کے پرچم کو دور دراز تک پہنچا دینا، یہ اس کے سنہرے کام ہیں۔ بڑا تہجد گزار تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور کوفہ کی مسجد میں نمازیں بھی پڑھایا کرتا تھا، لیکن ایک عادت خراب تھی کہ وہ شخص ظالم تھا، لوگوں کو بے دریغ قتل کیا کرتا تھا، اور روایت میں ہے کہ 10,000 صحابہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے اس نے شہید کیا، صحابہ و تابعین کو 10,000 افراد کو اس نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا۔ اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر علیہ الرحمہ جو بڑے مشہور تابعی ہیں، ان کو بھی حجاج ابن یوسف نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا انجام بھی اتنا ہی برا رکھا، لیکن ابھی انجام کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں۔ میں صرف یہ عرض کروں کہ جب اس کا ظلم عروج پر تھا تو لوگوں نے اس کے خلاف جھولیاں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی کا سوال کرنے لگے۔ تو وہاں جو اس دور کے جو ائمہ اور علماء موجود تھے، اولیاء اور صوفیاء جو موجود تھے، انہوں نے لوگوں کو روکا اور لوگوں سے کہا کہ نہیں، اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں بد دعائیں نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اپنے کام ایسے ہیں کہ حجاج ابن یوسف ہم پر ہے، مسلط ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ اگر بندر اور خنزیر آ کر ہم پر مسلط کر دیے جائیں تو وہ بھی کم۔ آج ہم اور آپ اپنی سوسائٹی اور اپنی سوسائٹی کے احوال و کردار، ہم اور آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر خود اپنے کردار کا جائزہ لیں تو اندازہ ہو کہ یہ جو کچھ ہم پر ہے یہ بہت کم ہے، ہمارے اعمال کے لحاظ سے، ہماری اخلاقیات کے لحاظ سے، ہماری اپنی بد کرداریوں کے لحاظ سے جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ یقیناً کم۔ لیکن ہم چونکہ دودھ کے دھلے ہیں، ہم چونکہ کسی بھی قسم کے نہ تو جرم میں ملوث و مبتلا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرم کو ہم جرم سمجھتے ہی نہیں، گناہ ہمارے نزدیک گناہ ہے ہی نہیں۔ غیبت کیے جاؤ، ہمارے نزدیک غیبت کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولے جاؤ، ہمارے نزدیک جھوٹ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ لیکن پھر دعا یہ ہے کہ ہمیں سچے حاکم ملے، ہمیں جو ہے وہ امانت دار حاکم ملے۔ خود اپنا حال یہ ہے کہ کسی نے ہمارے پاس چھوٹی سی معمولی سی رقم رکھوا دی تو ہم اس میں خیانت کرنے سے نہ جھجکیں۔ خود اپنا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی، ہم اپنے بھائیوں کی وراثت کے مال کو دبا کے بیٹھ جائیں، اور ہمیں چاہیے ایسے حاکم کہ جو کسی کا حق نہ دباتے ہیں، ہمیں چاہیے ایسے حکمران کہ جو ہمارا حق ہمیں پورا پورا ادا کریں۔ خود اپنا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے سے نچلے طبقوں پر ظلم کریں، انہیں انسان نہ سمجھیں، اور ہم چاہیں اور ہم مانگیں اللہ سے ایسے حاکم کہ جو ہمیں انسان کیا ہمیں فرشتہ سمجھیں اور فرشتوں والا پروٹوکول ہمیں دیں۔ تو کیسے ممکن؟ ہمارا اپنا تصور اور اپنا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک اتنا فرد کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو ٹھیلے پر کھڑا ہو کر پھل بیچتا ہو، وہ شخص تک کرپشن سے پاک نہیں۔ اور ہم تصور کریں کہ حکمران ہمیں کرپشن سے پاک بالکل ملے، ہم تصور کریں کہ نظام مصطفیٰ آ جائے، ہمارے گھروں میں نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو، ہمارے گھروں میں نمازوں کی پابندیاں نہ ہوں، اور ہم چاہیں کہ پورا معاشرہ اور حاکم ہمیں نمازوں کے پابند مل جائیں، ہمارے گھروں میں پردے نہ ہوں، اور ہم چاہیں کہ ہمیں پردہ دار اور عفت مآب ہمیں خواتین ملیں کہ جو ہمیں لیڈ کریں، ہمارے اپنے گھروں میں عریانی فحاشی ہو، اور ہم چاہیں کہ ہمیں پاک باز اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے مثل کردار رکھنے والے حکمران ملیں، تو کس طرح ممکن ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ہم ظالموں کو ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے مسلط کرتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہے یہ اپنے اعمال، جہاں تقدیر ہے وہاں اپنے اعمال کا بھی برابر کا حصہ ہے۔ ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے کہ ملک کی تباہی میں صرف حاکموں کا ذمہ ہے، ہمارا کوئی ذمہ نہیں۔ ہم اس میں اپنے آپ کو قطعاً بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سڑکوں پر کچرے کرنے والے ہم ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کے اموال لوٹنے کھسوٹنے والے ہم ہیں، حکمران نہیں ہے۔ اس لیے کہ ڈکیتیوں کی واردات میں ایک دوسرے کا خون بہا دینے والے، بے دریغ قتل کر دینے والے ہم ہیں، کوئی حاکم نہیں ہے۔
اس لیے کہ ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کرنے والے ہم ہیں، کوئی حکمران نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک دوسرے کے سامنے جھوٹ بولنے والے اور ایک دوسرے کے سامنے جھوٹے وعدے کر کے اپنی چیزوں کو بیچنے والے ہم ہیں، کوئی حاکم نہیں ہے۔ موبائل مارکیٹس میں، بڑی بڑی مارکیٹس میں چیزوں کو، خراب چیزوں کو اچھا بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور بیچنا، یہ ہمارا کام ہے، کسی حاکم کا کام نہیں ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں نکالیں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے قطعاً یہ امید نہیں کر سکتے کہ رب تعالیٰ معاشرے میں ان برائیوں کے رگ رگ میں ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت عمر جیسا حاکم عطا کر دے گا، یا ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران مل جائے گا، یا خلافت راشدہ والا ماحول یا نظام مصطفیٰ ہمارے ہاں نافذ ہو جائے گا۔ ہمارا اپنا حال یہ ہے، بخدا اپنا حال یہ ہے کہ سڑک پر سے اگر 1000 کا نوٹ مل جائے نا، ہمارے اپنے ضمیر کا عالم یہ ہے کہ ہم وہ 1000 کا نوٹ بھی صدقہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اسے بھی مال غنیمت سمجھ کر جیب میں رکھ لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شرع اور دین کے احکام اور مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ کوئی نیکی کا اگر حکم دے دے تو ہمارا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ کوئی اگر ہمیں برائی سے روکے تو ہم اسے اپنی پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنے سے ہم اسے واضح طور پر منع کر دیتے ہیں کہ ہماری زندگی ہم جو چاہیں کریں۔ تو پھر ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جب ہم خود اصلاح کا مادہ اپنے اندر پیدا نہ کریں اور سوچیں کہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے حاکم وہ اچانک سے توبہ کر کے بالکل پاک باز ہو جائیں۔ یاد رکھیں، حکمران عوام سے بنا کرتے ہیں، جب عوام میں اصلاح نہ ہو تو حاکم کبھی مصلح نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ بڑا چھوٹوں سے ہی گزر کر اور چھوٹے پن سے گزر کر بنا کرتا ہے۔ جب چھوٹوں میں ہی اصلاح کا مادہ نہ ہو تو بڑا کبھی بھی کسی بھی طور معاشرے کے لیے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہماری زندگیاں بدلیں، چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ملک کے حالات بدلیں، چاہتے ہیں کہ اجتماعی طور پر سوسائٹی اور معاشرے کے احوال بدلیں، تو ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کیجیے۔ ضروری ہے کہ ہر ایک فرد اپنے گریبان میں جھانکے، ضروری ہے کہ ہر ایک فرد اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرے، اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ کو لانے کی کوشش کرے۔ اور پھر جب ایک گھر میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا، تو اس ایک شمع سے جو مختلف شمعیں جو جلتی چلی جائیں گی تو معاشرہ خود بخود شریعت مطہرہ کے دائرے میں آئے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر